نمبر 82، خیانت کا عام ہو جانا۔ ایک سبب خیانت کا عام ہو جانا۔ حضرات سلف کی زندگی میں دیکھیں، امانت داری، دیانت داری بہت تھی، اس وجہ سے لوگ ان کے معاملات سے متاثر ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ بعد میں جب دیکھا گیا خیانت بڑھتی گئی، اور خیانت اتنی بڑھ گئی، کردار میں، معاملات میں، کوئی کسی کے پاس مال رکھوائے اس میں خیانت، کوئی کسی کو راز کی بات بتائے اس میں خیانت، تو خیانت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے جو اللہ کی مدد تھی وہ رفتہ رفتہ ہم سے اٹھ گئی۔ سلف میں امانت داری کتنی تھی، وہ لوگ خیانت سے بہت بچتے تھے، اس لیے اللہ کی ان کے ساتھ مدد تھی۔ آج بھی اگر کوئی آدمی امانت داری پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ ایک واقعہ ہے، انمول واقعات میں ایک شخص تھا، بجلی کا کام کیا کرتا تھا، تو ایک فیکٹری والوں نے اپنے مزدوروں کے لیے مکان بنوائے، 150 مکانات، 2 کمرے کے مکان بنوائے کہ ہم ہر ایک مزدور کو 2 کمرے کا ایک مکان اس کو دیں گے۔ اب ان کو اس میں بجلی کی فٹنگ کروانی تھی۔ انہوں نے ایک کو بلایا، اس سے پوچھا کتنی تار لگے گی، کسی نے کہا جی 1000 گز، کسی نے کہا 1200 گز، 1500 گز، ہر ایک آتا رہا، مختلف خرچے بتاتا رہا، کوئی ایک خرچہ، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا۔ ایک شخص تھا، اسے بلایا، محمد منیر اس کا نام تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا جی اس پہ کل تار تقریباً 700 گز لگے گی اور اتنا خرچہ آئے گا، یعنی سب سے کم خرچہ بتایا، تار بھی سب سے کم بتائی۔ تو انہوں نے کہا لگتا ہے تیرا تجربہ نہیں ہے، جو بھی آیا اس نے کسی نے 1200، 1400، 1600 اور تو اتنا کم بتا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو اس میں کر کے دوں گا، آپ مجھے ایک مکان کا ٹھیکہ دے دو، پھر اس کے بعد آپ باقی مکانات کا اس کے بعد سوچ کے دے دینا۔ انہوں نے ایک مکان اس کے حوالے کیا، اب یہ گیا اور بجلی کا کام کیا، فٹنگ کی۔ جب انہوں نے دیکھا واقعی فٹنگ بھی بالکل ٹھیک تھی، کام بھی درست تھا، اور جو اس نے کہا تھا اس میں سے بھی تار بچ گئی تھی اور خرچہ بھی بہت کم ہوا تھا، تو اس کی دیانتداری سے اتنے متاثر ہوئے، 150 مکانوں کا ٹھیکہ اس کو دے دیا۔ اور اگلے دن سے کہا آپ ہماری کمپنی کے اندر یہ جتنے بھی نیچے مزدور ہیں ان کے اوپر مینیجر آپ ہوں گے۔ تو دیکھیں دیانت پہ چلا، اللہ رب العزت نے ایک کی جگہ 150 مکانوں کا ٹھیکہ بھی مل گیا، اور فیکٹری میں اعلیٰ ملازمت بھی مل گئی۔ کل تک مزدور تھا، اب مینیجر بھی بن گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ دیانت پہ نوازتا ہے، آخرت میں تو نوازتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ ہے کہ گلگت میں ایک ہوٹل تھا، اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عیسیٰ خان۔ وہ ہوٹل کے کمروں کی صفائی کیا کرتا تھا، کمروں میں جھاڑو وغیرہ مارنا، ان کی صفائی کرنا اور سیٹنگ کرنا اس کا کام تھا۔ تو ایک دفعہ جاپان سے کچھ لوگ تفریح کے لیے آئے، سیاحت کے لیے آئے، تو وہ کمرے میں وہاں ہوٹل میں ٹھہرے۔ اس دوران ان کا کوئی بیگ تھا جس میں سب ڈالر ہی ڈالر تھے، وہ ان سے رہ گیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ جب یہ کمرہ صاف کرنے آیا، اس کو وہ بیگ ملا، جب اس نے کھولا تو وہ سب ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس کی مالیت اس دور کے اندر، یعنی آج سے کئی سال پہلے، اس کی مالیت اس دو وقت تقریباً پاکستانی 10 لاکھ کے برابر تھی۔ اب یہ چاہتا تو بیگ چھپا کے نکل جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ نیچے آیا، ہوٹل کے مالک سے کہا کہ ان کا بیگ رہ گیا، کوئی رابطہ نمبر، یہ ایڈریس ہو تو یہ بیگ ان تک پہنچا دیا جائے۔ تو ایک ایڈریس مل گیا، تو اس کے ذریعے جب وہ بیگ ان تک پہنچایا گیا، وہ غیر مسلم بڑے متاثر ہو گئے کہ مسلمان کتنے امانت دار، دیانت دار ہیں۔ یہ چاہتے بیگ چھپا لیتے، کہتے ہمیں پتہ نہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی دلیل ثبوت موجود نہیں تھا۔ وہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے اسی میں سے اس کو بہت بڑا انعام بھی دیا۔ پھر جب اپنے ملک گئے، وہاں جا کر بتایا، میڈیا میں واقعے کی تشہیر بھی ہوئی، اور وہاں حکومت کی طرف سے الگ انعام ملا، ہوٹل کی پذیرائی ہوئی، ہوٹل کے مالک نے اس کے لیے الگ مکان خریدا، بچوں کی تعلیم اس کی مفت کر دی، تنخواہ اس کی 3 گنا بڑھا دی، پنجاب حکومت کی طرف سے اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا، تاجروں نے اپنی سطح پر اس کو ایک الگ ایوارڈ دیا کہ اس سے ملک کی نیک نامی اور عزت ہوئی۔ تو وہ خیانت پہ چلتا چند ہزار ہوتے، امانت پہ چلا، اللہ نے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ سلف میں امانت و دیانت تھی، اور بعد میں آنے والوں میں خیانت کا ظہور ہو گیا، اس لیے برکتیں ختم ہو گئیں۔
نمبر 83 حسد اور بغض کا بڑھ جانا۔ حسد اور بغض کا بڑھ جانا، سلف کی زندگی دیکھیں پہلے لوگوں کی، ان میں آپس میں حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، نفرتیں نہیں تھیں، عداوتیں نہیں تھیں، ہر ایک کا سینہ دوسرے کے لیے صاف ہوتا تھا، ہر ایک دوسرے کے لیے وہی سوچتا جو وہ اپنے لیے سوچتا تھا، اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ انسان دوسروں کے لیے وہ سوچے جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے، وہی انسان کامل مسلمان ہے۔ تو سلف میں یہی عادت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلندی اور عزت عطا فرمائی تھی۔ بعد میں جب دیکھا گیا رفتہ رفتہ یہ عادت ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو عروج تھا، بلندی تھی، عزت تھی، اس میں بھی کمی آ گئی۔ نمبر 84 عجز اور انکساری کا فقدان۔ عجز اور انکساری کا فقدان، اسلاف کی زندگی میں جس کے حالات پڑھو گے ان کی زندگی میں عاجزی اور تواضع بہت تھی۔ آج رفتہ رفتہ یہ تواضع کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سلف میں جس کے حالات پڑھو گے بڑی عاجزی سے ملتا تھا، اور یہی ایک کامل مسلمان کی نشانی ہے۔ جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کی 2 صفات بڑھنی چاہیے۔ نمبر 1 خشیت مع اللہ، نمبر 2 تواضع، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 اس کی تواضع میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور سب سے زیادہ تواضع اور عاجزی آپ کی زندگی میں تھی۔ فتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 صحابہ کا مجمع ہے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، لیکن آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا گویا کہ وہ سواری سے لگ رہا ہو، اور آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ جب کسی نے کہا آج کا دن تو ہے بدلے کا دن ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے ان سے، آپ نے فرمایا نہیں، آج کا دن جنگ کا دن نہیں، رحمت اور شفقت کا دن ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو آپ کی زندگی میں انکساری بہت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا دماغی توازن کوئی درست نہیں تھا، لیکن وہ بھی اگر آپ سے کوئی بات پوچھتی اور ایک طرف آپ کو لے جاتی کہ آپ میری بات کا جواب دو، آپ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اس کی بات بھی سنتے اور اس کو بھی توجہ سے آپ سن کر جواب دیتے تھے۔ سردی کے ایام ہوتے، بعض لوگ پانی لے کر آتے، ٹھنڈا پانی ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے کہ آپ اپنے دست مبارک ڈالیے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پانی میں ڈال دیتے، ٹھنڈا پانی ہوتا، سردی کے ایام ہوتے، لیکن حضور پھر ہاتھ نکالتے تاکہ جو یہ چاہ رہے ہیں اس پر عمل ہو جائے۔ تو آپ کی زندگی میں تواضع انکساری بہت تھی، اس لیے میں نے عرض کیا سلف کی زندگی میں یہ صفت تھی۔ آج دیکھنے میں آتا ہے جس کے بعد دولت بڑھ گئی، پیسہ بڑھ گیا، اقتدار آ گیا، منصب مل گیا، دنیاوی اعتبار سے ترقی آ گئی، یا بعض لوگ جن کے پاس علم بڑھ گیا تو دیکھنے میں آتا ہے عاجزی ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ کو یہی صفت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی، عباد الرحمن کی، اللہ نے 13 صفات بیان کی۔ انہی صفات میں اللہ رب العزت نے ایک صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، دبے پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو اللہ کو یہ صفت پسند ہے انسان میں عاجزی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نہ تمہارا قد اتنا بلند ہے کہ تم پہاڑوں کے برابر ہو سکو، اور نہ تمہارے پاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم مارو اور تم زمین کو پھاڑ کے رکھ دو، تو نہ اتنی طاقت ہے نہ قد اتنا لمبا، تو پھر سینہ تاننا اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، تکبر کرنے کا آخر کیا فائدہ۔ قرآن کریم سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مت زمین پہ چلو اکڑ کر، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ زمین کو پھاڑ دو، اور نہ تمہارا قد پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے لمبائی میں، یعنی نہ اتنے لمبے ہو، سینہ آدمی اس لیے تانتا ہے کہ وہ لمبا نظر آئے، اللہ فرماتے ہیں پہاڑ تم سے زیادہ بلند ہے۔ تو
تم پاؤں جو اوپر طاقت سے شدت سے مار رہے ہو، کیا اتنی طاقت ہے کہ تم زمین کو پھاڑ سکو؟ جب نہیں ہے تو پھر کیوں تکبر کرتے ہو؟ گویا اسلام کا مزاج عاجزی کا مزاج ہے۔ اس لیے کوشش ہو کہ انسان میں مال دولت پیسہ منصب جتنی چیزیں آتی جائیں عاجزی بڑھتی جائے۔ اس لیے جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھک جاتا ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتے وہ درخت بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اور انسان بلندیوں پہ تب چڑھتا ہے جب جھک کے چڑھے۔ اگر کوئی پہاڑ پہ چڑھنا چاہے اور جھکے نہیں، بالکل سیدھا الف کی طرح چڑھنا چاہے، چڑھ نہیں سکے گا، پیچھے کی طرف گرے گا، جلدی تھک جائے گا۔ لیکن جتنا جھک کر چلے گا اتنا سفر تیزی سے طے کرے گا اور بلندیوں پہ جلدی پہنچے گا۔ تو بہرحال ایک بات میں نے عرض کی، سلف میں عز و انکساری تھی، بعد والوں میں یہ وصف ختم ہو گیا۔ نمبر پہ 86، خود غرضی کا عام ہو جانا۔ خود غرضی کا عام ہو جانا۔ آپ حضرات سلف کی زندگی دیکھو، ان میں خود غرضی نہیں تھی، یعنی وہ لوگ صرف اپنے لیے نہیں سوچتے تھے، وہ سب کے لیے سوچتے تھے۔ بعد میں یہ بات آ گئی کہ بعد والے صرف اپنے لیے سوچنے لگ گئے، اپنی بیوی بچے، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنی ذات، کہ جو نفع مسلمان چاہتا تھا سب کے لیے ہو، وہ سوچ محدود ہو گئی، اس لیے اللہ کی مدد بھی محدود ہو گئی۔ آج دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا مفاد صرف ہوگا اپنی ذاتی اغراض، ان کو امت کا نفع، دوسروں کی خیر خواہی مقصود نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت کی بھی ان کے ساتھ مدد نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ مکافات عمل میں ہے، ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر جمعہ خان نام تھا، اور وہ بڑے ہی اسپیشلسٹ تھے، دماغ کے ماہر ڈاکٹر تھے، لیکن ان کے اندر ایک کمی کمزوری تھی، عیب تھا، خود غرض تھے، اور جب بھی کوئی مریض لایا جاتا پہلا مطالبہ کرتے کہ مجھے پہلے میری فیس دو، بھلے مریض مر رہا ہوتا، آخری سانسیں لیتا، یہ جب تک اپنی فیس نہ لیتے یہ آپریشن نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک نوجوان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کا دماغ پھٹ کر بھیجا باہر تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے دیکھا، جلدی سے ٹیکسی میں لایا، ان کے ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا جی جلدی آپریشن کرو، مریض کی حالت نازک ہے۔ اس نے فوراً کہا پہلے مجھے میری فیس دو، میرا خرچہ ہوگا پھر آپریشن کروں گا ورنہ نہیں۔ نرسیں بتاتی گئیں کہ مریض کشمکش میں ہے، موت اور حیات کی کشمکش، آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ جلدی آئیے۔ یہ آرام سے بیٹھا رہا، اپنے دفتر سے کمرے سے باہر نہیں آیا، یہی کہتا تھا پہلے مجھے میری فیس دو گے پھر آپریشن کروں گا۔ اب جو ٹیکسی والا تھا وہ اس کا جاننے والا تو تھا نہیں، وہ تو راستے میں کوئی مریض ملا اس کو لے کر آ گیا، حادثہ ہوا تھا اسے لے آیا۔ جب اس نے دیکھا یہ آپریشن نہیں کر رہا تو اس نے اپنی گاڑی کی چابی اس کو دے دی، کہا آپ آپریشن کیجئے، اگر اس کے گھر والوں نے آپ کو فیس نہیں دی تو آپ میری گاڑی کو فروخت کر کے اپنی فیس لے لینا۔ اب ڈاکٹر کو تسلی ہو گئی، اس نے چابی لی، اپنی جیب میں ڈالی۔ جب وہ اٹھ رہا تھا اچانک فون کی گھنٹی بجی، گھر سے فون آیا، بیوی نے کہا مجھے پتہ لگا جو ہمارا اکلوتا بیٹا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کے ہسپتال میں لایا گیا، بتاؤ بیٹے کی حالت کیسی ہے؟ بس جب یہ جملہ سنا کہ میرا اکلوتا بیٹا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاتھ سے فون نیچے گرا، دوڑتا ہوا جب ایمرجنسی وارڈ پہنچا تو کیا دیکھا، اپنا ہی بیٹا تھا، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے انتقال ہو گیا۔ جب تک یہ نہیں پہنچا ہے تو اپنا ہی بیٹا تھا اور وہ دنیا سے چل بسا۔ تو اللہ نے سامنے نتیجہ لایا کہ خود غرض تھا، اللہ نے خود غرضی کا انجام دکھا دیا کہ اس کے دل میں مریضوں کا احساس نہیں تھا، تو جس اولاد کی خاطر جمع کر رہا تھا وہ ایک ہی بیٹا تھا، اور وہی بیٹا آخری وقت میں ایڑیاں رگڑتا ہوا اور بیماری کے ایام میں چلا گیا۔ پھر اس کی حالت ایسی تھی گویا کہ یہ مجنون ہو گیا، ہر وقت بیٹے کا سوچتا رہتا اور نفس ٹینشن میں ڈپریشن میں چلا گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، سلف میں خود غرضی نہیں تھی، بعد والوں میں خود غرضی آ گئی۔ اور جو آدمی خود غرض ہو، اپنے لیے سوچے، دوسروں کا نقصان کرے جانی مالی، کبھی اللہ دنیا میں بھی اس کو اس خود غرضی کی سزا دے دیتا ہے۔ ایک واقعہ مکافات عمل ہی میں ہے، انہوں نے واقعہ لکھا، جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو اس زلزلے کے دوران ایک بدبخت آدمی تھا، اس نے ایسا کیا کہ جو عورتیں نیچے دب گئی تھیں مکانات کے نیچے، تو اب کسی کے ہاتھ میں اگر سونے کی چوڑیاں تھیں تو اس سے وہ نکلی نہیں، تو اس نے ٹوکے سے ہاتھ کاٹ دیا
اور کسی کے کانوں میں اگر بالیاں تھی سونے کی نکلی نہیں اس نے کان کاٹ دیے، کسی کے ناک میں تھی کوئی سونے کا تو ناک کو اس نے کاٹ دیا، ہاتھ میں انگوٹھی تھی نکلی نہیں تو ٹوکے سے انگوٹھی کاٹ دی اور انگلی کاٹ دی، اور اس طرح اعضاء کو اس نے ایک بریف کیس میں جمع کیا تھا، اور یہ اس نیت سے نکلا تھا کہ میں ان کو گھر لے جا کر پھر یہ سونا نکال کر اس کو فروخت کروں گا۔ ایک بریف کیس میں اس نے سب کچھ رکھا ہوا ہے اور یہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، تو ایک جگہ پر اس نے موٹر سائیکل روکا تھا، کسی کا انتظار کر رہا تھا، درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے، تو اچانک ایک بس تھی، اس بس کے اندر شور ہوا کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، تو بس والے نے گاڑی روک دی اور وہ سانپ اتفاق سے ایک عورت کے ازار میں شلوار میں داخل ہو گیا، لیکن اس سانپ نے عورت کو ڈسا نہیں۔ جب یہ بات تھی کہ سانپ آ گیا اور عورت کے کپڑوں میں داخل ہوا ہے تو اس نے بس کو روکا اور گاڑی ایک طرف روکی، تو اب وہ جو عورت تھی وہ نیچے اتری، اس کو بڑی چادر دے دی گئی کہ تم ایک طرف چلی جاؤ اور اپنی ازار اتار دو تاکہ اگر سانپ ہے تو وہ نکل جائے تمہیں نقصان نہ دے، تو اس کو بڑی چادر دی، وہ ایک کنارے میں چلی گئی اور جیسے اپنی ازار اتاری تو وہ سانپ نکل گیا، سانپ نے ڈسا نہیں۔ اب وہ سانپ وہاں سے گزرتا ہوا ایک روڈ کو پار کیا، دوسرا روڈ تھا اس کو پار کیا، اور فٹ پاتھ کے ساتھ چلتا چلتا یہی جو آدمی کھڑا تھا جا کر اس کو ڈسا، پاؤں پہ ڈسا، یہ نیچے گرا، دوسرے پاؤں پہ ڈسا، سینے پہ ڈسا، یہ بالکل زہر کے ساتھ اثرات جسم پہ پھیل گئے، جسم سوج گیا، وہیں پہ یہ مر گیا، سانپ وہاں سے چلا گیا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، سانپ بس میں آیا کسی کو نہیں ڈسا، اتنے لوگ موجود تھے، عورت کے کپڑوں میں گیا عورت کو نہیں ڈسا، پورے روڈ کو کراس کیا، دوسرے کو کراس کیا اور یہاں آ کر ایک آدمی کو ڈسا۔ پھر کسی نے کہا یہ ہے کون؟ اس کا ایڈریس تلاش کرو تاکہ اس کے گھر اطلاع دی جائے، تو ایڈریس ڈھونڈ رہے تھے، اس کے جیب میں کوئی شناختی کارڈ کوئی ایڈریس ملا نہیں۔ کسی نے کہا اس بریف کیس کو کھولو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اس کا شناختی کارڈ ایڈریس ہو۔ جب کھولا گیا تو دیکھا اس میں وہی عورتوں کے اعضاء تھے، کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا کان ہے، کسی کی انگلیاں ہیں، کسی کی ناک ہے، تو اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کرنا تھا۔ سب کو سمجھ آ گیا کہ اس نے وہ جو عورتوں کے ساتھ کیا تو اللہ نے دنیا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور وہ سب کے سامنے آیا، اس خود غرضی کا اللہ نے دنیا میں انجام دے دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آخرت میں تو اللہ کا معاملہ ہے ہی، کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے تاکہ انسان اپنے اس گناہ سے توبہ کر دے۔ نمبر 86، صلہ رحمی کا ترک کرنا۔ سلف میں آپ زندگی دیکھو صلہ رحمی بہت تھی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے خونی رشتوں والوں کا لحاظ کرنا، یعنی والدین ہیں، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموزاد، تایازاد، ان خونی رشتوں والوں کا احترام کرنا، تعاون کرنا، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، عمر میں برکت دے، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ تو آج کے دور میں صلہ رحمی کی کمی ہے، عموماً ہمیں نظر آتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں غریب ہیں، بہن بھائیوں میں مستحق موجود ہیں، آس پڑوس میں مستحق ہیں، لیکن انسان تعاون ان سے کرتا ہے جو اس کے گن گائے۔ اپنا رشتہ دار مستحق ہے لیکن اس سے نہیں کرتا، اگر وہ اس کی تعریف نہیں کرتا، خوشی غمی میں شریک نہیں ہے اور اس کا تذکرہ نہیں کرتا، تو اپنا رشتہ دار ہو اس سے تعاون نہیں ہوگا۔ غیر سے اس لیے کرے گا کہ وہ ہر جگہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بول بولتا ہے، اس کی سخاوت کا تذکرہ کرتا ہے، تو معلوم ہوا انسان اللہ کے لیے کم کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے زیادہ کر رہا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی تو سلف میں صلہ رحمی بہت تھی، خونی رشتوں کا لحاظ تھا۔ آج کل اس کا لحاظ نہیں ہے، بس آج کل موبائل کی دوستیاں ہیں، موبائل پر جس کی جس سے دوستی ہو گئی اسی کو وہ اپنا محبوب سمجھ رہا ہے۔ بیٹیاں موبائل پہ دوستی بنا کر ماں باپ کو رسوا کر کے گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں، کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ لڑکا موبائل پہ دوستی بنا کر ماں باپ کی عزت کو تار تار کر رہا ہے۔ تو جن سے پیدا ہوا آج ان کا ادب اور احترام نہیں، اور جس سے موبائل کی ایک کال ہو گئی اس پہ جان دے رہے، تو وہ خونی رشتوں کا لحاظ ختم، اقدار کا لحاظ ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے جو عروج اور بلندی دی تھی اس میں کمی آ گئی۔
نمبر 87 والدین کی نافرمانی کا بڑھ جانا۔ سلف کی زندگی میں والدین کی اطاعت تھی، فرما برداری تھی، دعائیں لیتے تھے۔ آج آپ رفتہ رفتہ دیکھیں، ہر چوتھا پانچواں والد ملے گا یہ گلہ شکوہ کرتا نظر آئے گا اولاد نافرمانے۔ آج تو اولاد سے بات کرتے ہوئے ماں باپ گھبراتے کہ کہیں ایسا نہ ہو بدبخت ہاتھ نہ اٹھا دے، نصیحت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں بدتمیزی نہ کر دے، بڑے مجمع میں بد اخلاقی نہ کر دے۔ یعنی آج حالت یہ ہو گئی کہ ماں باپ اولاد سے خوفزدہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اولاد دین سے دور ہے، اولاد کی زندگی میں ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں۔ سلف میں احترام اتنا تھا، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وفیات الاعیان میں واقع ہے، اپنی والدہ کے ساتھ کھانے میں صرف اس وجہ سے شریک نہ ہوتے، ہو سکتا ہے میری والدہ جہاں سے کھانا کھانا چاہیں، جس بوٹی پر ان کی نگاہ پڑ جائے، جس جگہ سے وہ اپنا نوالہ بنانا چاہیں، ہو سکتا ہے میں وہاں سے لے لوں، ان کی دل شکنی ہو، تکلیف ہو، تو میں نہیں چاہتا میری ماں کو اتنی بھی تکلیف پہنچ جائے۔ تو جب ماں کھانا کھا لیتی وہ بچا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام نبلاء میں اتنے والدہ کے خدمتگار تھے، یوں جھک کر بات کرتے تھے عاجزی کے ساتھ جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہو، اور آقا بھی وہ جو سخت گو ہو، سخت طبیعت والا ہو، تو غلام کتنی عاجزی سے کرتا ہے، اتنی عاجزی سے بات کرتے تھے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سلف میں یہ صفت تھی، والدین کا ادب احترام تھا، اللہ نے ان کو نوازا۔ حارثہ بن نعمان ایک صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرآن کریم کی تلاوت آپ نے آواز مدینہ میں سنی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا عمل ہے کہ تلاوت یہ کرتے ہیں اور تلاوت جنت میں سنائی دی گئی، قرآن مدینہ میں پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کی آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا ان میں والدہ کی اطاعت تھی، والدہ کے فرما بردار تھے، اللہ نے اس وجہ سے نوازا۔ تو بہرحال ایک اہم چیز، والدین کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، اس وجہ سے آج کل اولاد کے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ آج عموماً نئی نسل دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کا کہتی ہے، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، نیک آدمی سے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے کہ ان کی دعائیں لیں۔ سب سے زیادہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اخلاص سے کرتے ہیں، درد دل سے کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، وہ جو دعا کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ آج اپنے لیے 2.5-3 لاکھ روپے کا موبائل لے لیا، اور والدین اگر تقاضا کرے اپنی ضرورت کا، دوائیوں کا، تو انہیں پیسے گن گن کے دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا بھی حساب مانگا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے دل سے دعا نہیں نکلتی۔ اس لیے سلف میں یہ صفت تھی، وہ اطاعت تھی، اللہ کی برکت تھی۔ خلف میں یہ چیز نہ رہی بعد والوں میں، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو غیبی نصرت تھی وہ ختم ہو گئی۔